السلام علیکم ناظرین، انسان ابلیس کو یعنی شیطان کو سب سے بڑا شیطان بدی برائی کا مرکز و محور قرار دیتا ہے، لیکن پھر مانتا بھی شیطان کی ہے۔ یعنی ایک طرف اسے برائی کا مرکز قرار دیتا ہے کہ یہ ہمیں بہکاتا ہے، لیکن پھر دوسری طرف اس کے برعکس شیطان کی ہی مانتا ہے۔ شیطان کا فلسفہ کیا ہے کہ اس کائنات میں ایک طرف اچھائی ہے، ایک طرف برائی ہے، اور ہم برائی کو شیطان قرار دیتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پوری یہ جو روئے زمین ہے، یہ کائنات ہے، یہ اچھائی برائی یعنی دو فلسفوں پہ چل رہی ہے۔ اچھائی یعنی جو تمام مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھائی کا پیغام، انسانیت کا پیغام، روحانیت کا پیغام، اور دوسری طرف برائی۔ برائی اکیلا انسان شیطان اور اس کا گروہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا ہے۔ یعنی پوری کائنات اگر ایک یعنی کہ کھیل ہے یا تماشا ہے یا جو ایک وہ ہے، انسان اور شیطان کے درمیان ایک کھیل ہے۔ اور اس کے بارے میں ناظرین، شیطان کا فلسفہ اس کے بارے میں یعنی کہ مغربی شعراء، ایشیا کے شعراء، پاکستان کے یعنی پوری دنیا کے جو بڑے ادیب، مدبر، شعراء، مفکرین، نامور، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال، ملٹن، گویٹے، دانتے اور ابن عربی، اسی طرح منصور حلاج، اس کے علاوہ بھی مولانا رومی، وہ کیا کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو شیطان کے فلسفے پر ہے اور دنیا کے بڑے مفکرین، ادیبوں کی شیطان کے بارے میں رائے پر مبنی ہے کہ شیطان ہے کیا۔ ناظرین، یہ تمام بڑے شعراء، ادیب، رائٹر یہ شیطان کو طاقتور روپ میں دکھاتے ہیں کہ جو انسان کو سستی سے نکالتا ہے اور چست کرتا ہے کہ کچھ کرو، کچھ کرو، اور انسان اپنی تمام یعنی کہ برائیوں کا مرکز یعنی اپنے جو برے افعال ہیں ان کا ذمہ ہمیشہ شیطان پر ڈالتا ہے اور پھر بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں اگر ہم اسلام کا ایک نقطہ دیکھیں، جو کیونکہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مردود ٹھہرا، ابلیس ٹھہرا، پھر اس نے یعنی کہ جنت سے بھی نکالا گیا۔ ناظرین، اس کے بارے میں عظیم جرمن شاعر گویٹے کہتا ہے، وہ اپنے ڈرامے فاؤسٹ میں کہتا ہے، لکھتا ہے، جب تک انسان راہ طلب میں اس کا یعنی کہ شیطان کے بارے میں کہتا ہے، جب تک انسان راہ طلب میں ہے اس کا بھٹکنا ضروری ہے۔ وہ شیطان کو گویٹے جو ہے وہ گردن زنی قرار نہیں دیتا، بلکہ وہ شیطان میں خوبیاں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کی ترقی کے لیے، گویٹے کہتا ہے کہ انسان کی ترقی کے لیے انسان کا بھٹکنا اس کے لیے مفید ہے۔ جتنا بدی سامنے تیزی سے آئے گی اتنا ہی انسان تگدو کرے گا۔ یعنی شیطان ایک مقابلے کا نام ہے۔ اسی طرح شیطان انسان میں تخلیق کی قوتیں بیدار کرتا ہے، یہ گویٹے کہتا ہے۔ اسی طرح ملٹن کہتا ہے، عظیم شاعر، وہ اپنی نظم گمگشتہ جنت میں کہتا ہے، ابلیس کا جو تصور ہے، وہ کہتا ہے شیطان زبردست شخصیت کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے اس سے تو دوزخ کانپتی ہے، یعنی دوزخ اس کے پاؤں میں کانپتی ہے۔ وہ کہتا ہے اس نے خدا سے شکست ضرور کھائی ہے، لیکن اس کو وقت نے ہمت نہیں ہاری۔ یعنی یہ ناقابل تسخیر ارادے کا مالک ہے، اور یہ واقعی قرآن مجید میں ہے کہ یہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ چیلنج کر کے اللہ تعالیٰ کو کہ میں تمہارے انسانوں کو بھی بھٹکاؤں گا اور اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح دانتے، اطالوی شاعر، بہت بڑا شاعر، وہ بھی اپنی رزمیہ داستان ڈیوائن کمیڈی میں لکھتا ہے
یعنی وہ جو کردار شیطان کا پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے زندگی کے لیے شیطان ایک شیطان ناگزیر ہے، یعنی ایک بدی ایک برائی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے، دین آپ مقابلہ کریں گے۔ قدیم وہ مذہبی نوعیت کا وہ کہتا ہے جو شیطان ہے وہ ہیبت ناک بھی ہے، ساکن بھی ہے، اور کسی زمانے میں یہ حسین تھا اور بدصورت بھی ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، بہت بڑا شاعر، یعنی ہمارا قومی شاعر، پاکستان کا قومی شاعر، اس نے بھی شیطان کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اس نے ایک نظم تسخیر، یعنی تسخیر فطرت میں شیطان کے جو خد و خال بیان کیے ہیں، اس پر جو روشنی ڈالی ہے، وہ کہتا ہے شیطان بدی کا مجسمہ ہے اور علم بغاوت بلند کرنے والا، آزادانہ فیصلے کرنے والا اور منفرد کردار کا حامل یعنی ہے، شیطان ہے۔ یعنی اس نے اچھائی کو اس نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہ اپنے آپ کو عرفہ و اعلیٰ، جیسے قرآن مجید میں ہے کہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں۔ اور اسی طرح تسخیر فطرت میں سجدے کے انکار کی وجہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو جوش و خروش سے بیان کرتا ہے۔ یہ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ میں حرکت کا سر چشمہ، اور یہ ہے کہ حرکت زندگی میں حرکت کو ہی برکت ہے، وہ اسے کمال سمجھتا ہے۔ یہ علامہ اقبال اپنے اس میں سمجھتے ہیں، یعنی خودی میں بھی اسی فلسفے کو کیا گیا ہے۔ اسی طرح مولانا روم، جس کو حضرت علامہ محمد اقبال بھی اپنا روحانی استاد مانتے ہیں، ابن عربی، منصور حلاج سمیت کئی بڑے مفکرین رائٹر، انہوں نے بھی شیطان کو بہت اہمیت دی ہے، اور اس سے سب سے بڑا توحید پرست، اور بعض نے تو اسے موحد بھی قرار دیا ہے۔ ناظرین، سورہ بقر کے تیسرے رکوع میں ہے قرآن مجید میں کہ یعنی شیطان کا ایک پورا گروہ ہے، شیطان اکیلا نہیں ہے، اس کے گروہ بھی ہیں، اور انہوں نے سجدہ آدم کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ پہلے ابلیس، جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابلیس قرار دیا، اور اس کے بعد اس کو شیطان بھی کہا، یعنی انکار کرنے والا، کہ تم ابلیس ہو۔ اس نے آدم و حوا کو بہکایا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے لعنتی قرار دیا۔ تو ناظرین، شیطان نے دراصل جب اس کو اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود قرار دیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ میں تمہاری جہنم میں اکیلا نہیں آؤں گا، بلکہ آپ کے بنائے ہوئے اس انسانوں کے بڑے گروہ کو لے کر جاؤں گا۔ اور ناظرین، بعض تفاسیر میں یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے بدی کے جو اس کے سپاہی ہیں، شیطان جو اس کے چیلے ہیں، ان کو بھی اکسایا ہے کہ لگ جاؤ، اس طرح جہنم میں نہیں جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ٹف ٹائم دو، انسانوں کو بہکاؤ، انسانوں کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ یعنی اس کا کھیل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس لیے وہ شیطان ہے۔ اور پوری روئے زمین، یہ کائنات، ایک طرف اچھائی ایک طرف برائی، ایک طرف شیطان ایک طرف انسان، اچھائی اور برائی کا محور مرکز مجسمہ ہے، اور تمام مذاہب کا فلسفہ یہی ہے کہ ایک طرف اچھائی ایک طرف برائی۔ ناظرین، شیطان کے فلسفہ کہ شیطان ہے کیا، شیطان چاہتا کیا ہے، اور شیطان ایک مشن پہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں انسان کو چست کرتا ہوں، انسان سست ہے، اور میں ہی انسان سے سب کچھ کراتا ہوں۔ اور پھر ناظرین، ہم انسان بھی دراصل بہت کچھ ہم خود کرتے ہیں، اور ہم پھر اس کا ذمہ جو ہے وہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ حقیقت ہے
کہ ہم ایک طرف تو شیطان کو شیطان قرار دیتے ہیں، مردود کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، اور پھر مانتے بھی شیطان کی ہیں۔ یقیناً یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ فلسفہ زندگی ہے، اور اس میں انسان اور شیطان، شر، بدی اور شر، اس کی جنگ تا ابد قیامت تک جاری وہ ساری رہے گی۔ میں ہوں عبدالرفروفی، اور آپ فلسفہ شیطان کے شیطان ہے کون، کرتا کیا ہے، اس پر یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔